بھائی نے اپنا مکاشفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ 2 منٹ کا یہ ریکارڈنگ ہے، وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میرا نام مرزا عریف ظفر ہے، راولپنڈی سے میرا تعلق ہے پاکستان۔ حضور، اس طرح کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس میں یعنی میں اپنے گھر میں ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے یعنی گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے اور وہ یعنی موجود ہے۔ تو میں پہلے سے سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں یعنی چلا جاتا ہوں اور وہاں جب میں اس گھر کے دروازے پر پہنچتا ہوں، گیٹ پر، تو میں دیکھتا ہوں کہ قربانی کے جیسے جانور ہوتے ہیں وہ ہیں دو تین۔ تو اب ایک جانور کی گردن ایسے اٹھتی ہے تو اس کا یعنی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ چوری پھیر دیتا ہے اور خون میں بہ جاتا ہے۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ یعنی وہ اتنا بڑے اللہ کے نبی اور میں کہاں گناہ گار ہوں۔ پھر بھی کرتے ہوئے ایک بندہ اندر سے آتا ہے تو میں سے پوچھتا ہوں رسول اللہ اندر ہی ہے؟ وہ کہتا ہے جی اندر ہی ہے۔ تو میں بھی پھر اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب وہاں پر ایک اور ہمارا دوست ہے، یعنی اسے اتنی دیر تک گپ تو نہیں ہے، لیکن وہ سلام جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اس کو دیکھا۔ اور میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح پہلے سے موجود ہے۔ پھر بھی میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ نا پتلے سے جسم ہماری پر ہے، سفید کلر کے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چرپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور سر پہ نا گول ٹوپی سے گلی ہے۔ اور میں پھر آپ کی قدم چومتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ حضور میری ماں باپ پر قربان یعنی فدا کا امی یا رسول اللہ، میں اس طرح کہتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں حضور میرے ماں باپ پر قربان، آپ مجھے حکم کر دیتے کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی ایک دفعہ تم سے ملاقات ہوئی لیکن تم نے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا حضور مجھے تو علم نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں، مجھے تو اگر پتا ہوتا آپ ہوتے تو میں تو آپ پر قربان ہو جاتا حضور، میں تو آپ پر قربان ہو جاتا۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا۔ اور پھر شاید ایک اور بندہ ساتھ تھا، اس کو مجھے یہ ہلکا پھلکا یاد پڑتا ہے کہ اس نے کہا حضور مجھے کچھ جگہ لوگوں کو خلافت دینی ہے۔ آپ نے پھر اس کو فرمایا کہ جاؤ ان میں عام لوگوں کی طرف چلے جاؤ اور ان میں پہلے چیک کرو ان کو، پھر اگر کوئی کام اس کے حقدار ہوا تو اس کو دے دینا۔ تو یہ ایک خواب تھا، اگر اس کے حوالے سے ضرور رہنمائی فرمایا کہ یہ کیا تھا اور یعنی اس پر کس چیز کے متعلق مجھے اشارہ کیا گیا۔ جی خیر تلقاہ و شر توقع خیر لنا شر اعدائنا۔ دیکھیں اس میں آپ کو بشارت بھی ہے اور وارننگ بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ یہ آپ کو یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بیان آپ نے کیا کہ میں نے وہ بیمار ہیں یا اس طرح، تو بعض دفعہ یہ جو بندے کی جو اپنی حالت ہے وہ ہوتی ہے، جو آپ علیہ السلام آئینہ ہے تو آپ کو اپنی حالت نظر آتی ہے یا وہ جو بندہ دیکھتا ہے، تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے دین میں جو ہے وہ آپ یعنی آپ جس کے خواب دیکھنے والے آپ جو بھی آپ کا نام ہے دین میں آپ سست ہیں اور لیکن اندر سے حضور علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں اللہ کا، اللہ کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، کچھ چل بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں، لیکن جو اصل آپ کو قرب مل کے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ خواہشات نفسانی اور دنیا کا جو وہ دنبا ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ذبح کرو کہ بھئی یہ جو کوئی دو چار برائیاں ہوں گی، ویسے آپ کو دو تین جانور نظر آئے ہیں، کوئی جو اصل میں آپ کو روک رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی غلط کام نہ کر رہے ہوں لیکن ایک بندے کو بری تصویریں بری فلمیں دیکھنے کی ایک عادت ہے اس کی، اب اس کو وہی نہیں آگے جانے دے رہی۔ کسی کو جو ہے غیبت کی پڑ گئی، کسی کو کوئی نشے کی پڑ گئی، کسی کو عورتوں سے باتوں کی پڑ گئی، کسی کو حرام مال کی۔ تو اس طرح دو تین چیزیں ہیں شہوت اور خواہشات کے، وہ جو قربانی کے جانور بتایا دکھائے گئے آپ کو، تو وہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو مل جائے گا، روحانی بھی اور ظاہری بھی۔ اور پھر جو ہے یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ رستہ طریق وہاں سیکھ کر پھر دوسروں کو بھی سکھانا۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی جو تابع داری، آپ کی سنت کو سکھلانے والے، آپ کے دین کو سکھلانے والے، وہ آپ کو اشارہ دے کر تم بھی وہی اس قابل بن سکتے ہو اور نبی علیہ السلام کا کام کر سکتے ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور اب جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا تو امتیوں نے ہی نبی علیہ السلام کی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو گویا پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بالکل اللہ کا فضل ہے، قرب ہے، ایک بشارت آپ کو ملی ہے اور اس میں رہنمائی کی گئی۔ اگر آپ اس رہنمائی پر عمل نہیں کریں گے تو محروم رہ جائیں گے، پھر یہ معاملات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہ ہوں یا ایک دو مرتبہ ہوں، پھر وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، ناشکری آ جاتی ہے بندے میں۔ تو آپ نے صحیح سیریس ہو کے حضور علیہ السلام کے رستے پہ چلیں، آپ دور نہیں ہیں،
आपका कुर्ब जो है आपको मिल सकता है। वो चंद जो 2-3 बुरी आदतें हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि वो क्या है, वो छोड़ दें, उनको कुर्बान कर दें, पसंद है कुर्बान कर दें। आप देखेंगे जब कुर्बान कर देंगे आपको बहुत जल्दी हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब, अल्लाह जल्ल मजदूहू का कुर्ब मिलेगा, और फिर आप सीखें और फिर आप सिखाएं, और हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खलीफा की हैसियत से, मतलब ये खलीफा का माना है कि वो आपका जो पैगाम आगे पहुंचाए। तो हर उम्मती उस माने में एक किस्म का खलीफा है, आम खलीफा आमा के, वो आगे पहुंचाए। आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी, ज़ाहिरी ज़िंदगी में ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह मेरे खुलफा पर रहम करे। तो सहाबा ने पूछा कि वो कौन है? फरमाया वो जो खुद सुन्नत पर चलते हैं और दूसरों को यानी सुन्नत की तरफ बुलाते हैं।